السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 168 169 170 یعنی 168 169 170 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان تین آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی زندگی کے اندر اور ان کی جماعت و جمعیات کے اندر جو اختلاف اور جو انتشار تھا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان لوگوں کو یعنی یہودیوں کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ منہم صالحون، ان میں کچھ نیکوکار لوگ تھے، ومنہم دون ذلک، اور کچھ لوگ ان سے الگ تھے یعنی نیکوکار نہیں تھے، اور آگے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان لوگوں کو اچھائی اور برائی دونوں سے آزماتے رہے شاید کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ گروہوں میں زمین کے اندر تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا ہے اصل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ کس چیز کا عذاب؟ فرقہ بندی کا، اختلاف و انتشار کا، مسلکوں میں بٹ جانے کا۔ سامعین کرام، جیسا کہ آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، اور یہ جو اختلاف ہے، انتشار ہے، فرقہ بازی ہے، تفرقہ بازی ہے، یہ جو مسلکوں میں الگ الگ بٹنا ہے، یہ انتہائی مذموم ترین چیز ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے قوم کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے، یہ ایسی چیز ہے جس سے پوری کی پوری قوم دنیا کی نظر میں بالکل حقیر بن جاتی ہے۔ اور اسی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس اختلاف کو، اس انتشار کو، اس فرقہ بندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بے راہ روی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو زمین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف گروہوں میں بانٹ دیا۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بعد جو دوسرے لوگ آئے وہ ان سے بھی زیادہ ناخلف، ان سے بھی زیادہ نالائق۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خلفن، خلفن کا مطلب ہوتا ہے انتہائی نالائق۔ ورثوا الکتاب، وہ لوگ کتاب کے وارث بن کر یأخذون عرض هذا الادنی، اس دنیا کے مال و متاع کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ویقولون سیغفر لنا، اور وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بخش دے گا۔ محترم سامعین کرام، اصل یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے کا یہ مطلب ہے اور یہ مقصد ہے کہ پہلے تو ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا، لوگ مسلکوں میں بٹے، فرقوں میں بٹے، تفرقہ بازی میں بٹے۔ یہاں پر ایک بات اور ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں اور بہت اچھے سے سمجھ لیجئے گا اور غور و فکر کر لیجئے گا۔ ایک پیڑ جو زمین سے نکلتا ہے، ایک پیڑ جو زمین سے نکلتا ہے، اس کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ زمین کے اندر زمین کے اندر ہوتی ہے اس کی جڑ، اور اس پیڑ سے جو مختلف شاخائیں اور مختلف جو ڈالیاں پھیلتی ہیں اس کو الگ الگ نہیں کہا جاتا ہے۔ کیوں الگ الگ نہیں کہا جاتا ہے؟ سب کے سب جڑ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، سب کے سب کہاں ملے ہوئے ہوتے ہیں؟ جڑ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ ٹہنی
وہ ڈالی اس تنے سے، پیڑ سے اور جھاڑ سے کٹ کر کے ہٹے گا وہ الگ ہو جائے گا، پھر وہ اس کے اندر نہیں جڑا رہے گا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا بھی حال ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو اصل اساس ہے، جو اصل جڑ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کتاب یعنی قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیان میں اور فرمان میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے مضبوطی سے گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت، اس کے نبی کی سنت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کہہ دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے چمٹ کر کے رہیں گے کہ جیسا صحابہ نے سمجھا ہم ویسا ہی سمجھیں گے، جیسا صحابہ نے کیا ہم ویسا ہی کریں گے، اگر اللہ کے کلام سے چمٹ کر کے رہیں گے، اس پر مضبوطی سے عمل کرتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے، وہ فرقہ نہیں کہلائے گا، وہ اس کو فرقہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کس چیز سے لگا ہوا ہے؟ جڑ سے، جو اصل اسلام کی جڑ ہے۔ اسلام کی جڑ کیا ہے؟ قرآن کریم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی جڑ کیا ہے؟ نبی کی تعلیمات، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی اس سے جڑے رہیں گے وہ ایک پیڑ کی شکل میں رہیں گے، جس کو جماعت کہا جاتا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جماعت۔ اور جہاں اس سے ہٹے وہیں سے فرقہ بندی شروع ہوئی، ہمارا وہ ہے، ہمارا یہ ہے، ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، جہاں یہ بات آئی بس فرقہ وہیں سے بننا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب کرتے ہوئے ان کو الگ الگ فرقوں میں تقسیم کر کے، الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر کے زمین میں کہا دے کے جاؤ۔ کچھ لوگ اس میں نیکوکار تھے لیکن زیادہ تر لوگ اس میں فاسق و فاجر تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف، لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے وہ پہلے لوگوں سے بھی گئے گزرے۔ جو پرانے لوگ تھے ان کے بعد جو بنی اسرائیل کے اندر آئے وہ پہلے لوگوں سے، پچھلے لوگوں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اللہ نے فرمایا وارث الکتاب، وہ لوگ آ کر کے کتاب کے وارث بن گئے کہ ہم ہیں اصل، ہم ہیں مین۔ اور کتاب کے وارث بننے کے بعد ان لوگوں نے کام کیا کیا؟ یأخذون عرض هذا الادنى، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور دنیا کا جو مال و متاع ہے اس کو سمجھنا شروع کر دیا، کیا حلال کیا حرام کوئی مطلب نہیں۔ کوئی آ رہا ہے فتوا پوچھ رہا ہے، ہاں ایسا کر لو، کتاب میں کیا اس سے مطلب نہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں کہ ہم بڑے علامہ ہیں، ہم بڑے فہامہ ہیں، ہم بہت بڑے فتوا دینے والے ہیں، ہم کو فتوا کے بہت بڑے مقام پر رکھا گیا ہے، جو پوچھنے آ رہا ہے منمانی بتا رہے ہیں، یا دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسا چاہیے ویسا بتا رہے ہیں، اور معلومات کو سمیٹ رہے ہیں۔ یہاں پر یأخذون عرض هذا الادنى کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو ردی مال اس کو وہ لوگ سمیٹ رہے تھے۔ حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، بالکل دنیا کے پیچھے وہ بھاگنے لگے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے کوکرم کرنے کے بعد بھی وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یقولون سیغفر لنا، ہم لوگوں کو بخش دیا جائے گا، ہم لوگوں کو اللہ بخش دے گا۔ کیوں بخش دے گا؟ کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ نے مزید آگے کہا کہ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اتنا جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی لوگوں کے سامنے وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو بخش دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی اگر ان کے پاس کچھ مال آ جائے کہ وہ حلال ہے کہ حرام، اس کو فوراً اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، کیا ان لوگوں کو کتاب میں یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صرف حق بات ہی منسوب کرنا؟ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور اس کو وہ لوگ پڑھتے پڑھاتے بھی تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر کچھ بولنا ہے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، مغفرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو وہی بات بولنا جو اللہ کی کتاب میں ہے، اس کو چھوڑ کر کے نہیں بولنا۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ من مانی کرتے تھے۔ ابھی نماز کتنے وقت ہے؟ 5 وقت ہے نا۔ کوئی یہ کہے کہ 6 وقت ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا کہ نہیں؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا نا، کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ نماز 5 وقت ہے۔ کوئی کہے کہ 6 وقت ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہوا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ نیک اعمال انجام دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے سرفراز کرے گا، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، وہ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دے تبھی اس کو جنت ملے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے یا نہ لائے اگر وہ نیک اعمال انجام نہیں دیں گے، برائی کی طرف بھاگیں گے، ان کو کہاں جانا ہوگا؟ جہنم کے اندر جانا ہوگا۔ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے، لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ہم کو بخش دے گا۔ اللہ نے کہا کہ یہی جھوٹ باندھنا ہوگا، یہی جھوٹ باندھنا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جو آخرت کا گھر ہے بہتر ہے کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے اچھا گھر کہاں ہے؟ آخرت میں ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن تم لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ کتاب سے مراد ان لوگوں کے لیے توریت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد قرآن کریم اور نبی کا فرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ابی داؤد کتاب السنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھ کو قرآن بھی دیا گیا ہے اور بالکل قرآن کے مثل برابر کیا دیا گیا ہے؟ حدیث۔ یعنی قرآن اور حدیث کا رتبہ نیچے اوپر نہیں ہے، بالکل ایسے ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے قرآن بعد میں حدیث، یہ غلط ہے۔ قرآن اور حدیث بالکل، بلکہ ایک طریقے سے قرآن کے اندر جو آیات ہیں اس کے معنی اور مفہوم کو اگر صحیح سمجھنا ہے اس کے لیے کس کو لینا پڑے گا؟ حدیث کو لینا پڑے گا۔ اللہ نے یہاں پر اسی بات کو کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ مضبوطی سے پکڑتے ہیں کیا مطلب؟ جو اللہ کا حکم ہے بس اس پر چلیں گے، جو اللہ کا حکم ہے بس اس پر چلیں گے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کے بڑے سے بڑے لوگوں کی کوئی بات آ جائے ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کو کہتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو مضبوطی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو تھام لیتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ہم لوگ ایسے نیک کردار لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ اس سے دو بات ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حالات دنیا کے اور سماج کے چاہے جتنے بھی خراب ہوں اس کے اندر کچھ نہ کچھ نیکوکار لوگ ہوتے ہیں جن کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ جو ایسے بنی اسرائیل کے حالات ہیں، یہ حالات صرف بنی اسرائیل میں نہیں، آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے حالات ہیں۔ ایسے حالات میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، جو اللہ نے فرمایا ہے ہمیں وہی کریں گے، جو نبی نے کہا ہے ہم وہی کریں گے، ہم شخصیت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اور نمازوں کو قائم کریں گے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کریں گے۔ ابھی بہت سارے لوگ ہیں نا بس ہو گیا خلاص، اس کے بعد نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، اس کے بعد دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے نہیں کہا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ایسے نیک کردار لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، ان کو آخرت میں بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔